اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو کرنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کا وہی انداز ہے دوسرے انسان کے ذہن میں اس مطلب کو بیان کرتا ہے جس کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جو اس کا جو مافی ضمیر ہوتا ہے وہ اپنے اس گفتگو کے انداز میں اس انداز سے اس کو اختیار کرتا ہے کہ تاکہ اگلے کے دل میں اس کی بات پہنچ جائے۔ اب اس میں انسان کی گفتگو کا بعض اوقات ٹھہرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی گزشتہ بات کو اگلی بات کے ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اس انداز سے گفتگو میں بہت سے مقامات پہ انسان کو رکنا پڑتا ہے اور بہت سے مقامات پہ انسان کو مسلسل گفتگو کرنا پڑتی ہے تاکہ اپنے اس مطلب کو اسی انداز سے جس طرح کہ وہ ہے اگلے کے دماغ تک، ذہن تک اس کو پہنچا سکے۔ یہی صورتحال کلام خداوندی کی بھی ہے، قرآن مجید کی بھی ہے۔ ایک بہت زیادہ مسئلہ لوگ یہاں پیش آتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں جتنے رموز و اوقاف بیان ہوئے ان کا خیال نہیں رکھتے اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ رموز و اوقاف کو بیان کریں گے تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ قرآن مجید میں جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں تو کس انداز سے کہاں پہ ہمیں ٹھہرنا ہوگا، کہاں پہ ہمیں ملانا ہوگا اور کس انداز سے ہمیں گفتگو کو اپنی پہلی والی بات کو دوسری والی بات کے ساتھ متصل اور مربوط کرنا ہوگا۔ آپ کو پہلی علامت نظر آ رہی ہوگی جو کہ گول تا کی شکل ہے، بالکل دائرے کی شکل ہے۔ اس کو وقف کی علامت کہا جاتا ہے، جس کو تے کی علامت کہا جاتا ہے۔ یعنی حقیقت میں گول تا ہی ہوتی ہے لیکن اس کے نقطوں کو ختم کر کے اس کو گول دائرے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی جس مقام پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ آخر میں یہ گول دائرہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے، یعنی آیت کا جو حصہ ہے وہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ اب چاہے تو آپ اس کو اگلے کے ساتھ ملا لیں، چاہے تو آپ اسی مقام پہ رک جائیں۔ دوسری علامت ہے جو کہ میم۔ آپ نے دیکھا ہوگا آیات کے درمیان میں میم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم، یعنی اس مقام پہ آپ کا ٹھہرنا ضروری ہے۔ آپ اس آیت کو اگلی والی آیت کے حصے کے ساتھ ہرگز نہیں ملا سکتے۔ اگر آپ نے ملا دیا تو ہو سکتا ہے کہ کلام کا معنی تبدیل ہو جائے اور جو معنی وہاں پہ بیان ہونا چاہ رہا ہے وہ معنی ممکن ہے کہ ادا نہ ہو سکے۔ جیسا کہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کسی کو کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اب دیکھو اٹھو پہ ہمارا وقف کرنا ضروری ہے، ہم رکیں گے، ہم کہیں اٹھو یعنی اس کا مطلب اٹھ جاؤ مت بیٹھو، لیکن ہم کہتے ہیں اٹھو مت، مت پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں جاؤ تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس بات کا بالکل الٹ مطلب نکل آئے گا، مطلب اس کا تبدیل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ اگر ہم وقف لازم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آیہ مجیدہ کا معنی تبدیل ہو جائے۔ تیسری علامت ہے جو کہ توئیں کی صورت میں لکھی جاتی ہے کہ جس کو وقف مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا وقف کرنا، آپ کا ٹھہرنا اور آپ کا نہ ٹھہرنا دونوں برابر ہیں، یعنی چاہے تو آپ اس کو بعد والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، چاہے تو اس کے بغیر پڑھ لیں، اس لیے کہ پہلی والی آیت کا دوسری والی آیت کے اعتبار سے کسی اعتبار سے نہ لفظ کے اعتبار سے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے کوئی تعلق بنتا ہے۔ چوتھی علامت ہے جیم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جائز، یعنی آپ کے لیے رکنا بھی جائز ہے، آپ کے لیے آگے ملانا بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہاں پہ آپ رک جائیں اور اگلی والی آیت کو اس والی آیت کے ساتھ جدا رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بعد والی آیت ہوتی ہے وہ معنی کے اعتبار سے گزشتہ والی آیت کے ساتھ ہی مربوط ہوتی ہے، اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے اس کے ساتھ جدا ہوتی ہے، جملے کے اعتبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو وقف جائز کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو علامت نظر آ رہی ہوگی زے کی شکل میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وقف مجوز، یعنی یہاں پہ وقف کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی صورتحال وقف جواز سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ جواز میں ہم نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ اس کو ملا دیا جائے، وقف مجوز کا رتبہ ایک قدم اس سے اوپر ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس کو اگلی والی آیت کے ساتھ وصل کی صورت میں یعنی ملا کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے آیات کے درمیان ملاحظہ کیا ہوگا کہ اوپر چھوٹا سا سواد لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف مرخص، یعنی آپ کو رخصت دی گئی یہاں پہ وقف کرنے کی، یعنی اجازت ہے۔ اگر آپ کا مثال کے طور پہ سانس پھول گیا، آپ وہاں پہ توقف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ گزشتہ والی آیت کو اگلی والی آیت کے ساتھ ملائیں، یعنی یہ وقف مجوز سے ایک مرتبہ اوپر ہے۔ یعنی سب سے پہلے آئے گا وقف جواز، وقف جواز سے اوپر آئے گا وقف مجوز اور اس سے اوپر آئے گا وقف مرخص، یعنی سب سے پہلے جیم، جیم سے اوپر مرتبہ ہے زال کا اور اس سے اوپر مرتبہ آ جائے گا سواد کا۔ اسی طرح آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ آیات کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے صلح، سواد، لام اور بڑی یہ صلح لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ملانا، صلح یعنی وصل سے ہے، وصال سے ہے، اس کا مطلب گزشتہ والی آیت کو آئندہ والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر شمار دینے، ضروری نہیں ہے جس طرح وقفے جس طرح ہم نے دیگر صورتوں میں بیان کیا تھا کہ ملا کر پڑھا جائے گا، لیکن صلح میں کیا ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو بعد والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بعد والی آیت جو ہوتی ہے وہ پہلی والی آیت کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔
اسی طرح آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بعض آیات کے درمیان میں قاف لکھی ہوتی ہے، قاف 2 نقطوں والی، اس کا مطلب ہوتا ہے قیل علیہ الوقف، یعنی کہا گیا کہ یہاں پر وقف کیا جائے۔ البتہ وہاں پر ملانا اور نہ ملانا جس طرح وقف جائز میں ہوتا ہے، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن بہتر ہے کہ وہاں پر وقف کیا جائے اور بعد والی آیت کو پہلی والی آیت کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ اسی طرح آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ آیات کے درمیان میں یا اکیلی سین لکھی ہوتی ہے یا پھر سکتہ لکھا ہوتا ہے، مختصر سا چھوٹا سا یا سکتہ لکھا ہوتا ہے یا پھر اکیلی سین لکھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے سکون اختیار کرنا ہے، لیکن آپ کی وہاں پہ سانس نہ ٹوٹنے پائے، سانس آپ کا جاری رہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکیں گے، 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ رک کے بعد والی آیت کو فوراً جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ پڑھ دیں گے، یعنی جہاں پر وقف نہیں ہوگا، فقط تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے، سکون کریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، دوسری والی آیت کو فوراً اس کے بعد ادا کر دیں گے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے وقفہ، یعنی واو، قاف، فے اور ہے، یہ سکتہ سے ملتا جلتا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا ٹائم کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ یعنی سکتہ ہوتا ہے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، تھوڑا سا سکون کرنے کے لیے، لیکن جو وقفہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مدت کے لیے، یعنی 4 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے وہاں پہ، لیکن اس میں بھی وہی حکم ہے کہ آپ کا سانس نہ ٹوٹنے پائے اور آپ گزشتہ والی آیت کو اگلی والی آیت کے ساتھ ہی ملائیں گے، لیکن دونوں آیات کے درمیان تھوڑا سا آپ سکون اختیار کریں گے، تھوڑا سا لمبا سکتہ وہاں پہ اختیار کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور علامت ملاحظہ کی ہوگی جو کہ لا لکھا ہوتا ہے، لام الف لا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہرگز وقف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اگلی والی آیت کے ساتھ ہی ملا کر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ بعد والی آیت جو ہوتی ہے وہ لفظ کے اعتبار سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی پہلی والی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پر آپ کسی بھی صورت وقف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے بالفرض وہاں پہ وقف کر بھی لیا تو ضروری ہے کہ آیت کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، وہاں سے دوبارہ اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور علامت جو کہ قرآن مجید کی آیات میں لکھی ہوتی ہے وہ ہے کاف۔ پہلے ہم نے بیان کیا تھا نقطوں والا کاف، یہ ہے دوسرا کاف، کشش والا کاف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کذالک، یعنی اس سے پہلے والا جو وقف جس حالت میں تھا، یعنی اس سے پچھلی آیت دیکھیں گے، اس سے پہلے جو رمز بیان ہوا ہے، جو جس طرح وقف بیان ہوا ہے اسی انداز سے اس کا حکم ہوگا۔ اگر پہلے وقف لازم تھا تو یہاں پر بھی وقف لازم ہوگا، اگر وہاں پہ وقف جائز تھا یہاں پر بھی وقف جائز ہوگا، اگر وہاں پہ وقف مطلق تھا یہاں پر بھی وقف مطلق ہوگا، اگر وہاں پہ جو وقف تھا وہ ناجائز تھا، رکنا آپ کے لیے درست نہیں تھا، تو یہاں پر بھی رکنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ یہ وہ بنیادی رموز و اوقاف ہیں جو کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران پیش آتے رہتے ہیں۔